بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر محمد مرتضیٰ شہزاد فرام سٹی کالج آف سائنس اینڈ کامرس. آج ہم ڈسکس کریں گے راؤنڈ 4 ٹیسٹ 5 کلاس فرسٹ ایئر سبجیکٹ ہمارا اکنامکس. فرسٹ ایم سی کیو اس کا پیمنٹ فار دا یوز آف اینی تھنگ از کالڈ. کسی شے کو استعمال کرنے کے عوض جو معاوضہ دیا جاتا ہے کہلاتا ہے آپشن اے کیپٹل, آپشن بی انٹرسٹ, آپشن سی ویجز, آپشن ڈی رینٹ. تو کسی بھی چیز کو استعمال کرتے ہیں اس کے بدلے میں جو اس کا معاوضہ دیتے ہیں وہ رینٹ کہلاتا ہے. مطلب ہم گاڑی یوز کر رہے ہیں کسی کی تو اس کے بدلے میں رینٹ دیتے ہیں. اگر ہم بائک یوز کر رہے ہیں کسی کی تو اس کے بدلے میں رینٹ دیتے ہیں. اگر ہم کسی کا گھر استعمال کر رہے ہیں تو اس کے بدلے میں رینٹ دیتے ہیں. تو جنرل جو ہماری ٹرم ہے رینٹ کی وہ کیا ہوتا ہے, کسی بھی چیز کو استعمال کرنے کا معاوضہ ہو سکتا ہے. سیکنڈ ایم سی کیو نیٹ رینٹ از آلسو کالڈ. خالص لگان کو کہا جاتا ہے آپشن اے کمپوزٹ رینٹ, آپشن بی کوسائی رینٹ, آپشن سی گراس رینٹ, آپشن ڈی اکنامک رینٹ. تو نیٹ رینٹ از آلسو کالڈ اکنامک رینٹ. اسے معاشی لگان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے بدلے میں جو پیسے مل رہے ہوتے ہیں وہی ہمارا نیٹ رینٹ ہے, وہی ہمارا اکنامک رینٹ ہے. ہو پریزنٹڈ دی کلاسیکل تھیوری آف رینٹ. لگان کا کلاسیکی نظریہ کس نے پیش کیا؟ آپشن اے ہے پروفیسر واکر, آپشن بی پروفیسر مارشل, آپشن سی ہے جی پروفیسر فشر, آپشن ڈی ہے جی پروفیسر ریکارڈو. اگر آپ نے فیکٹر پرائسنگ کا چیپٹر پڑھا ہو تو اس میں ایک ہی تھیوری بہت زیادہ مشہور تھی, وہ تھی ریکارڈین تھیوری آف رینٹ یا ریکارڈو کا نظریہ لگان. تو کلاسیکی تھیوری جو تھی وہ ہمارے پروفیسر ریکارڈو نے ہی دی تھی. آپشن ڈی ہماری کریکٹ آپشن ہے. ان تھیوری آف رینٹ رینٹ آف دا مارجنل لینڈ از. نظریہ لگان میں یہ فرض کیا گیا ہے کہ مختتم زمین کا لگان ہوتا ہے. آپشن اے ہے 0, آپشن بی میکسیمم, آپشن سی ایکول ٹو کاسٹ, آپشن ڈی نن. تو مارجنل لینڈ مختتم زمین وہ ہوتی ہے جو صرف اپنا خرچہ پورا کرتی ہے, مطلب اس کی پیداوار اتنی ہوتی ہے جتنا اس کا خرچہ ہو چکا ہوتا ہے, تو اس کا رینٹ 0 ہوگا. تو آپشن اے ہماری کریکٹ آپشن ہے کہ مارجنل لینڈ کا رینٹ 0 ہوتا ہے. کوسائی رینٹ از ریلیٹڈ ود دا پیریڈ آف. نام نہاد لگان کا تعلق کس عرصہ وقت سے ہوتا ہے؟ آپشن اے ہے لانگ رن سے, آپشن بی شارٹ رن, آپشن سی فکس پیریڈ, اور آپشن ڈی ہے ڈیلی. تو کوسائی رینٹ جو ہے وہ ہمارا شارٹ پیریڈ ہوتا ہے, شارٹ رن کے لیے ہوتا ہے. اس کی آپشن ہماری بی کریکٹ آپشن ہے. بزنس سیونگز آر کیپٹ ان. کاروباری بچت رکھی جاتی ہیں. کہاں رکھی جاتی ہیں؟ آپشن اے گورنمنٹ کے پاس, آپشن بی پرائیویٹ سپینڈنگز میں, آپشن سی ریزرو فنڈ میں, آپشن ڈی نیشنل فنڈ میں. تو آپشن سی اس کا کریکٹ آپشن ہے کیونکہ ریزرو فنڈ بنا ہوتا ہے ہر فیکٹری میں یا کاروباری انجمن میں, تو وہ اس کو ریزرو فنڈ میں ہی رکھتے ہیں. اسپیکولیٹو ڈیمانڈ فار منی از ڈیش فنکشن آف انٹرسٹ. سٹہ بازی کے لیے زر کی طلب شرح سود کا تفاعل ہے. کون سا فنکشن ہے, کون سا تفاعل ہے؟ آپشن اے انکریزنگ فنکشن, تکثیری تفاعل, آپشن بی انورس فنکشن, آپشن سی ایکسپلسٹ فنکشن, آپشن ڈی امپلسٹ فنکشن. تو اسپیکولیٹو ڈیمانڈ فار منی کا ریلیشن ود ریٹ آف انٹرسٹ نیگیٹو ہوتے ہیں, لہٰذا یہ ہمارا انورس فنکشن ہے. ایز منی سپلائی انکریز انٹرسٹ ریٹ ول. زر کی رسد میں اضافہ سے شرح سود ہوگا. اب کیا ہوگا, بڑھے گا کم ہوگا؟ شرح سود کے بارے میں کیا ہوگا؟ آپشن اے ہے انٹرسٹ ریٹ ول انکریز, آپشن بی ہے انٹرسٹ ریٹ ول ڈیکریز, آپشن سی ریمین کانسٹنٹ, آپشن ڈی ہے نن. لیکن جب منی سپلائی بڑھا دی جائے گی, اگر اسٹیٹ بینک نئے نوٹ پرنٹ کرتا ہے تو ان نئے نوٹوں کو کمرشل بینکس کو دے دے گا کہ وہ آگے اس کو مارکیٹ میں سرکولیٹ کریں. تو کمرشل بینک اس کو مارکیٹ میں سرکولیٹ کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ کو کم کریں گے,
جب سود کم ہوگا تو لوگ قرضہ لینے آئیں گے، جب لوگ قرضہ لینے آئیں گے تو وہ نئے نوٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں سرکولیٹ کر جائیں گے۔ تو منی سپلائی کا انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ نیگیٹو ریلیشن ہے، انورس ریلیشن ہے۔ تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں، منی سپلائی انکریز تو انٹرسٹ ریٹ ول ڈیکریز۔ آپشن بی ہماری کریکٹ آپشن ہے۔ ایکولیبریم ریٹ آف انٹرسٹ از ڈٹرمن ویئر، متوازن شرح سود کا تعین اس جگہ ہوتا ہے جہاں آپشن اے منی سپلائی از اکول ٹو کوانٹٹی آف منی، آپشن بی ہے منی ڈیمانڈ از اکول ٹو انٹرسٹ ریٹ، آپشن سی ہے منی سپلائی از اکول ٹو منی ڈیمانڈ، آپشن ڈی ہے نن۔ تو آپشن سی ہمارا کریکٹ آپشن ہے۔ دیکھیں عام مارکیٹ میں جس طرح ڈیمانڈ سپلائی ایکول ہوتی ہے تو ایکولیبریم پرائس ڈیسائیڈ ہوتی ہے، یہاں پر بھی ایکولیبریم ریٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ منی سپلائی اور منی ڈیمانڈ کے ایکولیبریم سے ڈیسائیڈ ہوگا۔ اب ایز ویلوسٹی آف منی انکریز منی سپلائی ول، اگر زر کی رفتار گردش زیادہ ہو جائے تو زر کی رسد ہوگی۔ آپشن اے انکریز، آپشن بی ڈیکریز، آپشن سی ریمین کانسٹنٹ، آپشن ڈی ہے نن۔ اگر آپ ویلوسٹی بڑھا دیں گے، ویلوسٹی کس کو کہتے ہیں؟ سرکولیشن آف منی فرام ون ہینڈ ٹو اندر ہینڈ، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں زر کی منتقلی۔ ہم چیزیں خریدتے بیچتے ہیں تو ہم پیسے جو ہے وہ موو ہو رہے ہوتے ہیں، ویلوسٹی ہو رہی ہوتی ہے ان کی۔ تو اگر ویلوسٹی بڑھ جائے گی، ایک نوٹ جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے ہاتھ میں جائے گا جلدی تو منی سپلائی بڑھ جائے گی۔ اور اگر ایک نوٹ بہت کم حرکت کرتا ہے، بہت تھوڑے عرصے کے لیے لوگوں کے پاس جاتا ہے تو پھر ویلوسٹی منی سپلائی کم ہو جائے گی۔ تو ویلوسٹی آف منی انکریز سے منی سپلائی کیا ہوگا؟ انکریز ہو جائے گی۔ آپشن اے ہماری کریکٹ آپشن ہے۔ سبجیکٹیو پارٹ ہمارے اس ٹیسٹ کا جی، رائٹ ڈیفینیشن آف ریکارڈین تھیوری آف رینٹ، ریکارڈو کے نظریہ لگان کی تعریف لکھیں۔ ریکارڈو نے کیا کہا تھا؟ اکارڈنگ ٹو ریکارڈو، رینٹ آف لینڈ از ڈیٹرمنڈ بائی دا ڈفرینس آف پروڈکشن آف سپیریئر لینڈ اینڈ انفیریئر لینڈ۔ ریکارڈو نے دیکھے کہا تھا کہ ہمارے پاس دو طرح کی زمین ہوتی ہے، ایک گھٹیا زمین اور ایک بڑھیا زمین۔ گھٹیا زمین ایک ایسی زمین اس نے کہا جو صرف اپنا خرچہ پورا کرتی ہے، جس کو ہم نے مارجنل لینڈ بھی ابھی MCQs میں پڑھا۔ اور سپیریئر لینڈ وہ کہتا ہے ایسی زمین ہے جس کی پیداوار سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو انفیریئر لینڈ یعنی گھٹیا زمین اور سپیریئر لینڈ کے درمیان جو پیداوار کا فرق ہے اسے لگان کہا جاتا ہے۔ اگر ہماری انفیریئر لینڈ کی پیداوار 10 ہے اور سپیریئر لینڈ کی پیداوار 20 ہے تو 10 اور 20 کا ڈیفرنس جو ہے وہ 10 یونٹ جو تھا وہ ہمارا رینٹ کہلائے گا۔ یہ ریکارڈو کا ویو تھا۔ رائٹ ڈیفینیشن آف ویج، ویج اجرت کی تعریف لکھیں جی۔ ریوارڈ آف دا لیبر ان دی فارم آف منی از کالڈ ویج، محنت کے بدلے میں جو زر کی صورت میں معاوضہ دیا جاتا ہے اسے اجرت کہا جاتا ہے۔ ڈیفائن دا نومینل ان ویج، ظاہری اجرت کی وضاحت کریں۔ ریوارڈ آف لیبر ان دی فارم آف منی از کالڈ نومینل ویج۔ میں نے پہلے بھی ایک کویسچن میں بتایا تھا کہ حقیقی اجرت ہم نے وہاں بات کی تھی، یہاں ظاہری اجرت آ گیا ہے۔ ظاہری اجرت سے مراد ایسی اجرت ہے جو ہمیں پیسوں کی صورت میں ملتی ہے۔ میری سیلری جو پیسوں کی صورت میں مجھے ملتی ہوگی وہ ہماری ظاہری اجرت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر مجھے کالج کوئی سروسز دے رہا ہے، رہنے کی سہولت دے رہا ہے، پک اینڈ ڈراپ کی فیسلٹی دے رہا ہے، میڈیکل کی اگر فیسلٹی کوئی دے رہا ہے، ایجوکیشن کی کوئی فیسلٹی مجھے دے رہا ہے، تو یہ میری ایکسٹرا انکم ہو جائے گی، وہ ہماری کہلائی تھی ریئل ویج۔ یہاں پر ہم نے صرف پوچھا ہے نومینل ویج، تو نومینل ویج کیا ہوتی ہے؟ ان دی فارم آف منی۔ ڈیفائن دا سپلائی آف لیبر، محنت کی رسد سے کیا مراد ہے؟ آل دا پرسنز ہو آر ایبل ٹو ورک اینڈ ولنگ ٹو ورک از کالڈ لیبر فورس، وہ تمام لوگ جو کام کرنا چاہتے ہیں، کام کرنے کے قابل ہیں، وہ ہماری لیبر فورس کہلائیں گی۔ اور اوور آل اویلیبل لیبر فورس از کالڈ سپلائی آف لیبر۔ جتنے بھی لوگ پاکستان میں کام کرنے کے قابل ہیں، لیکن بچے کام کرنے کے قابل نہیں ہیں، بوڑھے افراد کام کرنے کے قابل نہیں ہیں، ڈسیبل پرسن اپاہج لوگ وہ بھی کام کرنے کے قابل نہیں ہیں، انہیں ہم لیبر فورس میں کاؤنٹ نہیں کریں گے۔ آل دا پرسن ہو آر ایبل ٹو ورک، جو کام کرنا کے قابل ہیں، اینڈ ولنگ ٹو ورک، اور کام کرنا چاہتے ہیں۔ ممکن ہے کچھ امیر زادے ایسے بھی ہوں جو کام نہ کرنا چاہتے ہوں اور وہ خود گھر میں فارغ بیٹھے ہوں، تو وہ یہ نہیں ہم کہیں گے کہ وہ بے روزگار ہیں، وہ اپنی مرضی سے بیٹھے ہوں۔ آل دا پرسن ہو آر ایبل ٹو ورک، جو کام کرنا چاہتے ہیں، اور ولنگ ٹو ورک، اور کام کرنے کے قابل بھی ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، کام کرنے کے قابل ہیں۔ اور پھر وہ اوور آل جو ہے وہ ہماری کیا کہلائے گی؟ محنت کی رسد کہلائے گی۔
رائٹ ڈیفینیشن آف مارجنل پروڈکٹیوٹی تھیوری، نظریہ مختتم پیداوار کی تعریف کریں. اکارڈنگ ٹو دس تھیوری ریوارڈ آف ایچ فیکٹر آف پروڈکشن ول بی ایکول ٹو اٹس ویلیو آف مارجنل پروڈکٹ. اس نظریہ کی روح سے ہر عامل پیدائش کا معاوضہ اس عامل پیدائش کی مختتم پیداواری مالیت کے برابر ملتا ہے. یہ تھیوری دیکھیں کیا کہہ رہی تھی کہ اگر کوئی فیکٹر آف پروڈکشن ہمیں جتنی بھی چیزیں بنا کر دیتا ہے اس کو سیل کر کے اس کے بدلے میں جو پیسے ملیں گے اس کی ویلیو آف مارجنل پروڈکشن جو نکلے گی اس کے برابر ہی اس کو ویج دی جائے گی. اگر کوئی شخص زیادہ پروڈکشن دے رہا ہے تو اس کو زیادہ ویج دی جائے گی، اگر کم پروڈکشن دے رہا ہے تو کم ویج دی جائے گی. یہ ہمارا ٹیسٹ تھا جی اس راؤنڈ کا. امید ہے آپ کو تمام ایم سی کیوز اور شارٹ کویسچنس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر پھر بھی کسی کویسچن میں کوئی پرابلم ہے تو اپنے انچارجز سے پوچھ سکتے ہیں، مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں. بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.